بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے ذکر کے لیے وقت نکالو، میں تمہارے کاموں میں برکت عطا کروں گا، ورنہ دنیاوی کاموں کی کثرت تم پر اس قدر مسلط کر دوں گا کہ تمہیں فرصت ہی نہ ہوگی اور سکون سے محروم ہوگے۔ کھانے سے پہلے اور کھانے کے بعد ہاتھ دھونا ایک اچھی عادت ہے، اس سے صفائی رہتی ہے اور کئی چھوٹی پریشانیوں سے بچاؤ ہوتا ہے۔ کھجور ایک ایسی نعمت ہے جسے لوگ صدیوں سے پسند کرتے آئے ہیں اور یہ فوراً طاقت دینے والی چیزوں میں گنی جاتی ہے۔ پانی ہمیشہ آرام سے بیٹھ کر پینا چاہیے، جلدی پینے سے کئی بار انسان کو بھاری پن محسوس ہونے لگتا ہے۔ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہو تو اجوائن کھایا کرو، جب بھی بدن میں کمزوری محسوس ہو تو ناف میں ناریل کا تیل ڈالو، اس سے بدن میں طاقت آتی ہے۔ چینی سگریٹ سے بھی زیادہ نقصان پہنچاتی ہے، اس لیے اس کا کم سے کم استعمال کریں۔ ہمیشہ تندرست رہنا چاہتے ہو تو نہار منہ کشمش کھایا کرو، کبھی بیمار نہیں ہوگے۔ جسم کی جلی ہوئی جگہ پر انڈے کی سفیدی لگا لو، چھالے نہیں پڑیں گے۔ جو چاہتا ہے کہ بال نہ کمزور ہو اور نہ گریں تو وہ رات کو سونے سے پہلے کنگھی کر کے سویا کریں، کبھی بال گرنے کی بیماری نہیں ہوگی۔ صبح کا ناشتہ چھوڑ دینے کی عادت ٹھیک نہیں مانی جاتی، کیونکہ دن بھر کی طاقت کے لیے اچھی شروعات ضروری ہوتی ہے۔ ضرورت سے زیادہ کھانا کھانے والا انسان اکثر سستی محسوس کرتا ہے، اس لیے پیٹ بھرنے سے پہلے ہی ہاتھ روک لینا اچھا ہے۔ جو لوگ ہر روز کچھ نیا سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کی سوچ وقت کے ساتھ اور زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے۔ شہد کا استعمال لوگ لمبے سمے سے کرتے آئے ہیں اور بہت سے لوگ اسے اپنی روزمرہ کی غذا یعنی خوراک میں شامل رکھتے ہیں۔ زیادہ میٹھا کھانے کی عادت سے بچنا چاہیے، کیونکہ ہر چیز کی زیادتی دھیرے دھیرے صحت پر اثر ڈال سکتی ہے۔ کسی غریب یا ضرورت مند کی مدد کرنا صرف اس کا نہیں بلکہ اپنے دل کا بھی سکون بڑھانے کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ صبح کی تازی ہوا میں کچھ دیر ٹہلنا جسم اور دماغ دونوں کو ہلکا محسوس کراتا ہے اور دن بہتر گزرتا ہے۔ جو انسان ہر بات پر شکایت کرتا ہے وہ اپنی خوشیوں کو خود کم کر لیتا ہے اور دل میں بے چینی بڑھا لیتا ہے۔ اگر دل میں کسی کے لیے نفرت جمع ہو جائے تو معاف کر دینا بہتر ہے، کیونکہ نفرت سب سے پہلے اپنے دل کو تھکاتی ہے۔ صبح فجر کے بعد کچھ دیر تلاوت کرنا دل کو سکون دینے اور دن میں برکت آنے کی اچھی نشانی مانی جاتی ہے۔ گھر سے نکلتے وقت بسم اللہ پڑھنا کئی پریشانیوں سے بچنے اور کاموں میں آسانی ملنے کا ایک خوبصورت طریقہ ہے۔ خالی پیٹ ایک گلاس سادہ پانی پی لینا بدن کو تر و تازہ محسوس کراتا ہے اور دن کی شروعات میں ہلکا پن پیدا کرتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو دوسروں کے سہارے نہیں، اپنے قدموں پر بھروسہ کرنا سیکھو، کیونکہ جو خود پر یقین کر لیتا ہے دنیا بھی اسی پر یقین کرنے لگتی۔ ناظرین کرام، ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جاتی ہو۔ اگر آپ دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو پہلے ناکامی کا استقبال کرنے کا حوصلہ پیدا کیجیے۔ کچھ لوگوں کے ساتھ ایسا رشتہ ہوتا ہے کہ وہ لڑتے رہیں، ڈٹتے رہیں، ناراض رہیں، مگر دل یہی چاہتا ہے کہ وہ ہمیشہ سامنے رہیں۔ دماغ کو تیز کرنا ہے تو بادام کھائیں، نظر کو تیز کرنا ہے تو گاجر کھایا کریں۔ انتظار کرنے کا صبر نہیں کہا جاتا، بلکہ انتظار کے دوران خود کو سنبھالے رکھنے کی طاقت کو صبر کہتے ہیں۔ کسی سے بدلہ لوگے تو اس کی خوشی چند دن رہے گی، مگر کسی کو معاف کر دو گے تو اس کی خوشی ساری زندگی رہے گی۔ جب کوئی تم سے پیچھے ہٹنا چاہتا ہو تو سب سے پہلے وہ اپنے بولنے کا انداز بدلتا ہے۔ اگر جسمانی درد اور کمر درد سے نجات پانا چاہتے ہو تو 2 اخروٹ کھا لیں، اس سے بدنی درد اور کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ کھانا کھانے کے دوران کچھ بھوک باقی ہو تو کھانے سے ہاتھ کھینچ لیا کریں، اس سے آپ بہت سی بیماریوں سے محفوظ رہو گی۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جسم بہترین حالات میں رہے تو بازار کا کھانا اور فاسٹ فوڈ بند کر دیں۔ اگر آپ سوتے وقت خواب نہیں دیکھتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا دماغ ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر رہا۔ کھانا کھانے کے فوری بعد لیٹ جانے سے گریز کریں، اس سے کان بہرے ہو جاتے ہیں اور وزن بھی بڑھ جاتا ہے۔ اگر جسمانی درد اور کمر درد سے نجات پانا چاہتے ہو تو 2 اخروٹ کھا لیں، اس سے بدنی درد اور کمر درد ختم ہو جاتا ہے۔ تیز گرم کھانا کھانے سے دل کی بیماری لگ سکتی ہے، زبان جلنے کا خطرہ ہوتا ہے اور دانت ہلنے لگ جاتے ہیں۔ سونے سے پہلے چہل قدمی کی عادت بنا لو، کبھی دل کی بیماری نہیں ہوگی۔
جو نہار منہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کو ہارٹ اٹیک کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ سورج کی جانب منہ کر کے بیٹھنے سے بہت سی اندرونی بیماریاں پیدا ہوتی ہے۔ صحت کے لیے ہر میٹھی چیز میں زہر موجود ہے اور زہر کے سوا ہر کڑوی چیز میں شفا ہے۔ ایسے گھر میں خوشیاں اور برکت کبھی نہیں آ سکتی جس گھر میں عورتوں کی بلند آواز گھر سے باہر جائے۔ دودھ میں جیرا ڈال کر پیو، آپ کا پیٹ کبھی باہر نہیں آئے گا۔ اگر دل کی بیماریوں سے بچنا چاہتی ہو تو ناشتے میں پیاز کا استعمال کریں۔ تکیے کے بنا سونے سے کمر کا درد کم ہوتا ہے اور ریڑھ کی ہڈی مضبوط ہو جاتی ہے۔ ایک انار کھانے سے 40 دن تک دل کو فائدہ پہنچتا ہے۔ نفسیات کے مطابق انسان کی خوشی صرف 9 دن تک رہتی ہے، چاہے وہ کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو۔ سورج مکھی کے تیل کے پیروں پر مالش کرنے سے قد بڑھتا ہے۔ اگر آپ اپنے گردوں کو صحت مند رکھنا چاہتے ہیں تو سوتے وقت باتھ روم ہو لیا کرو۔ اکثر پانی پینے کے دوران نیمبو کو چاٹ لیں، اس سے موٹاپا جلدی ختم ہو جاتا ہے۔ نظر بد لگنے کی چند علامات: کم کھانے کے باوجود زیادہ ڈکار آتے رہنا، بنا کسی سبب کے گرمی اور سردی لگنا اور دانے اور پھنسی کا ظاہر ہونا۔ ایسا گھر جس میں جانداروں کی تصویر لٹکی ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ نہار منہ دہی کھانے سے بڑھتا ہوا پیٹ کم ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لیکوریا کا مسئلہ ہے تو زیادہ سے زیادہ ٹماٹر کھائیں۔ نہانے سے 10 منٹ پہلے ناریل کے تیل کی چہرے پر مالش کرو، آپ کی توچا نرم اور ملائم اور اچھی رہے گی۔ گوشت کھانے کے بعد دودھ مت پیا کرو ورنہ دانتوں میں کیڑا لگ جائے گا۔ ناظرین، آپ کی بہترین دوست آپ کی صحت ہے۔ اگر یہ ساتھ چھوڑ دے تو آپ ہر رشتے کے لیے بوجھ بن جاتی ہو۔ انسان ان چیزوں سے کم بیمار ہوتا ہے جنہیں وہ کھاتا ہے، بلکہ ان چیزوں سے زیادہ بیمار ہوتا ہے جو اسے اندر ہی اندر کھاتی ہے۔ جو انسان ایک سانس میں پانی پینے کا عادی ہو تو جان لے کہ وہ جلد باز ہوتا ہے۔ اگر زندگی میں کامیابی چاہتے ہو تو دوسروں کے سہارے نہیں، اپنے قدموں پر بھروسہ کرنا سیکھو، کیونکہ جو خود پر یقین کر لیتا ہے دنیا بھی اسی پر یقین کرنے لگتی ہے۔ ہر صبح تھوڑی اجوائن کا استعمال کرنے کو کچھ لوگ ہاضمے اور ہلکی پھرتی کے لیے اچھا مانتے ہیں۔ جب جسم میں تھکان محسوس ہو، آرام صحیح کھانا اور پانی پینا طاقت واپس لانے میں مدد کرتا ہے۔ چینی ضرورت سے زیادہ استعمال جسم کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے، اس لیے اعتدال بہتر مانا جاتا ہے۔ اگر عورت سسرال میں خوش رہنا چاہتی ہو تو غیروں کی باتوں پر دھیان مت دے۔ منہ سے بدبو آنے لگے تو سونف کھا لیا کریں، اکثر چھوٹی الائچی کھا لیا کرو، اس سے ریڑھ کی ہڈی کمزور نہیں ہوتی۔ اگر ہمیشہ اچھی اور بہترین زندگی گزارنی ہے تو صدقہ کرتے رہنا۔ جس بچے کو ہمیشہ ڈانٹا جاتا ہے اس کی صلاحیت دب جاتی ہے۔ جس کو مار پیٹ کر کوئی چیز سکھائی جائے وہ تشدد پسند بن جاتا ہے۔ نہار منہ آم کا شیک پینے سے گھٹنوں کا درد ختم ہو جاتا ہے۔ اونٹ کا گوشت کھانے سے عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہاضمہ خراب ہو جائے تو گنے کا جوس پینا چاہیے۔ رات کو کھانا کم کھانے سے موٹاپا کم ہوتا ہے اور اچھا ناشتہ کرنے سے دبلی پتلی لوگ موٹے ہوتے لگتے ہیں۔ پودینے کا استعمال سے سر درد کا خاتمہ ہوتا ہے، یہ پھیپھڑوں کی سوجن کو دور کرتا ہے اور دل کے مریضوں کے لیے فائدہ مند ہے۔ اگر کسی کو جادو ٹونے کا مسئلہ ہو تو بیری کے پتوں کو ابال کر اس پانی سے غسل کرے تو جادو کا اثر ختم ہو جائے گا۔ جو لوگ دوپہر کا قہوہ پیتے ہیں ان کو دماغ تیز ہو جاتا ہے۔ دن میں صرف 2 بار کھانا کھاؤ، بیمار نہیں ہوگی۔ دہی میں 2 چمچ میتھی دانہ پیس کر ملا کر روزانہ کھا لو، شوگر 400 سے کم ہو کر 120 تک آ جائے گی اور جسم میں انرجی بحال ہو جاتی۔ جو لوگ صبح کے وقت پرندوں کو دانہ ڈالتے ہیں ان کے لیے پانی رکھتے ہیں، اللہ ان کے رزق میں برکت عطا فرماتا ہے۔ ہمیشہ خوش رہنے کی کوشش کریں کیونکہ مایوسی اور اداسی انسان کو وقت سے پہلے بوڑھا اور بیمار کر دیتی ہے۔ روزانہ صبح کے وقت 3 دانے بادام چبا کر کھانے سے دماغی صلاحیتیں تیز ہوتی ہے اور نظر کی کمزوری دور ہوتی ہے۔ جو لوگ صبح سویرے اٹھ کر ہری گھاس میں ننگے پاؤں چلتی ہیں ان کی آنکھوں کی روشنی کبھی کم نہیں ہوتی۔ گھٹنے اور جوڑوں کے درد سے نجات کے لیے روزانہ دودھ میں آدھا چمچ ہلدی ملا کر پینا انتہائی مفید ہے۔ ہر وقت تھکاوٹ رہنے کی کئی وجوہوں ہو سکتی ہے، جیسے نیند پوری نہ ہونا، کم پانی پینا، خون کی کمی، کھانا ٹھیک سے نہ کھانا، زیادہ تناؤ یا لگاتار کام کرنا۔ کبھی کبھی تھائرائیڈ یا کسی دوسری صحت کی پریشانی کی وجہ سے بھی تھکان رہ سکتی ہے۔
اگر تھکاوٹ لگاتار رہے تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا بہتر ہے۔ اگر بہت زیادہ ہچکیاں آ رہی ہو تو 1 چمچ چینی منہ میں رکھ لیں، ہچکی فوراً بند ہو جائے گی۔ کدو کا سالن زیادہ کھایا کریں، یہ دل کو مضبوط کرتا ہے اور دماغی سکون فراہم کرتا ہے۔ بچوں کے پیٹ میں کیڑے ہوں تو انہیں نہار میں چند دانے کلونجی کے کھلائیں، کیڑا ختم ہو جائے گا۔ اگر بال تیزی سے جھڑنے لگے تو سمجھ لو کہ شریر میں کمزوری بڑھ رہی ہے۔ کم پانی پینا، زیادہ چنتا کرنا، صحیح کھانا نہ کھانا اور رات دیر تک جاگنا بالوں کو کمزور بنا دیتا ہے۔ سمے رہتے دھیان نہ دیا جائے تو بال پتلی ہو کر کم ہو جاتی ہیں اور انسان پریشان رہنے لگتا ہے۔ اگر دانت میں شدید درد ہو تو لونگ کا تیل روئی پر لگا کر متاثرہ دانت پر رکھیں، درد کا فر ہو جائے گا۔ گرمیوں کے موسم میں لسی کا استعمال جگر کی گرمی اور خون کی کمی دور کرنے کا بہترین علاج ہے۔ جو لوگ شام کے وقت سوتے ہیں ان کا رزق تنگ ہو جاتا ہے اور وہ فہم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں۔ روزانہ 1 چمچ اسپغول کا چھلکا دودھ یا پانی کے ساتھ لینے سے قبض کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے۔ باسی روٹی کو صبح کے وقت ٹھنڈے دودھ کے ساتھ کھانے سے بلڈ پریشر اور شوگر کنٹرول میں رہتی ہے۔ اگر جلد پر سفید دھبے پڑنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامن ڈی کی کمی ہے۔ اگر بال تیزی سے گرنے لگے تو سمجھ لو کہ تمہارے جسم میں وٹامن کی کمی ہے۔ ہمیشہ اپنے بزرگوں کے پاس بیٹھا کریں، ان کے تجربات سے ملا ہوا علم زندگی کی کٹھن راہوں کو آسان بنا دیتا ہے۔ روزانہ رات کو سونے سے پہلے 2 الائچی چبا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لیا کرو، زندگی بھر کبھی سانس پھولنے کا مسئلہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ لوہے کی کرسی یا ٹھنڈی زمین پر زیادہ دیر بیٹھتے ہیں انہیں بواسیر اور کمر درد کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا گلا بیٹھ جائے یا آواز بند ہو جائے تو ادرک کا رس اور شہد ملا کر چاٹ لیں، آواز فوراً کھل جائے گی۔ اگر چلتے سمے گھٹنے میں آواز آنے لگے تو سمجھ لو کہ ہڈیاں کمزور ہو رہی ہے۔ شریر میں کیلشیم کی کمی، زیادہ دیر بیٹھے رہنا اور کم محنت کرنا اس کی بڑی وجہ بن سکتی ہے۔ سمے رہتے دھیان نہ دیا جائے تو چلنے پھرنے میں درد اور کمزوری محسوس ہونے لگتی ہے۔ ناظرین، اللہ تعالی ہم سب کو صحت عطا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کے نیک جائز خواہشات کو پورا فرمائے، اللہ تعالی ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے، آمین۔ مجھے اپنی دعاؤں میں ہمیشہ یاد رکھیں۔ ناظرین، یاد رہے کسی بھی چیز کا استعمال اپنے ڈاکٹر کے مشورے کے بنا مت کریں، یہ سب عام معلومات کے لیے ہے۔ استعمال سے پہلے چیک اپ کروائیں اور ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق استعمال کریں۔ شکریہ۔